الحمد للہ والصلاۃ علیہ اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج میں انگور کے فوائد پر اور اس کے نقصانات پر روشنی ڈالوں گا۔ عام طور سے کتابوں میں کسی چیز کے فوائد بیان کر دیے جاتے ہیں، خاص طور سے جو ماڈرن تحقیقات ہیں ان کے اندر صرف ان کے فوائد بیان کر دیے جاتے ہیں کہ اس میں یہ وٹامن ہے، وہ وٹامن ہے، لیکن وہ یہ بتانے سے قاصر رہتے ہیں کہ کیسے لوگ اس کو کھائیں اور کیسے لوگ اس کو نہ کھائیں۔ آج میں انگور کے بارے میں عام لوگوں کے لیے چند مفید باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ چونکہ انگور آج مارکیٹ میں بکثرت مل رہا ہے اور لوگ خرید کر گھر لے جا رہے ہیں، اس لیے لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی مارکیٹ کے اندر جو انگور آ رہا ہے وہ قبل از وقت، یعنی اس کے پختہ ہونے سے پہلے ہی توڑ کر مارکیٹ میں لایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے انگور خام کی کثرت مارکیٹ میں ہے۔ انگور خام کون سے ہیں؟ جو ہرے رنگ کے ہیں، پیلے زیادہ نہیں ہوئے ہیں اور جن کے کھانے میں کھٹاپن محسوس ہوتا ہے، اور میٹھا انگور جو بالکل پیلے ہو جاتے ہیں اور جن کے کھانے میں کھٹاپن محسوس نہیں ہوتا، تو وہ میٹھے انگور کہلاتے ہیں۔ تو کھٹے انگور کا مزاج پہلے متعین کریں۔ کھٹا، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ کھٹا یہ سرد ہوتا ہے، اور اگر اس میں تری ہے تو وہ تر بھی ہوگا۔ تو انگور کھٹا ہے اور اس میں تری ہے، اس لیے وہ سرد تر ہے۔ اور میٹھا انگور میٹھا ہے اور اس میں تری ہے، تو میٹھے کا مزاج اطباء نے گرم قرار دیا ہے۔ تو میٹھا انگور کا مزاج وہی مزاج ہے جو خون کا مزاج ہے۔ تو کھٹا انگور مفید ہے ان لوگوں کے لیے جن کا مزاج بالکل اس کے اپوزٹ ہو، دوائی کے طور پر، جیسے صفراوی مزاج کے لوگ، جب ان میں صفرا کا غلبہ ہو جائے، جانڈس ہو جائیں، یا اسی طرح سے انہیں زیادہ پھوڑے پھنسیاں یعنی صفراوی بصورات نکلنے لگیں، یا پیاس کی شدت ہونے لگے، بدن میں گرمی سی محسوس ہونے لگے، تو ایسے لوگوں کو کھٹے انگور مفید ہیں۔ لیکن جن کا مزاج سرد ہے، سرد اور تر ہے، یعنی بلغمی مزاج، یعنی ہائپوتھائرائڈزم کے مریض جو موٹے ہیں، بھدے ہیں، جن میں ایکومولیشن آف واٹر ہے، ریٹینشن آف واٹر ہے، تو ایسے لوگ جن کا توند نکلا ہوا ہے، وہ لوگ ہرگز کھٹے انگور نہ کھائیں، اس لیے کہ یہ کھٹے انگور ان کے لیے سراسر نقصان دہ ہیں۔ یہ بات کہ ہائپوتھائرائڈزم کے مریض کھٹے انگور کھائیں کہ نہ کھائیں، یہ ماڈرن ریسرچرز اس بات کو بتانے سے قاصر رہیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس کلیات نہیں ہے، پرنسپل آف یونانی میڈیسن نہیں ہے۔ جب تک وہ اصول طب کا مطالعہ نہیں کریں گے، وہ ہائپوتھائرائڈزم کے مریضوں کو کھٹے انگور کھانے سے نہیں روک سکتے۔ اور میں یونانی کا ایک ادنا طالب علم حکیم شاہد حسن تابش
ارولی میں ببانگ دہل یہ اعلان کرتا ہوں کہ کھٹے انگور ہمارا یونانی اصول کی روشنی میں بلغمی مزاجوں کے لیے، یعنی جو ہائپوتھائرائڈزم کے مریض ہیں، اسی طرح سے پیرالائسس کے مریض ہیں، مرگی کے مریض ہیں، وہ لوگ ہرگز کھٹے انگور نہ کھائیں، ورنہ یہ ان کے لیے زہر ثابت ہوگا، ان کے مرض میں اضافہ کریں گے۔ رہ گئی بات ایک تو یہ کہ صفراوی مزاج والوں کے لیے کھٹے انگور بالکل مفید ہیں، اس لیے کہ کھٹی چیزیں اینٹی صفرا دافع صفرا ہوتی ہیں، تو جن پر غلبہ صفرا ہے ان کے لیے یہ چیز مفید ہے۔ اسی طرح سے وہ دموی مزاج جن کے خون میں صفرا کا زیادہ غلبہ ہے، حدت ہے، ان کے لیے بھی یہ کھٹے انگور زیادہ مفید ہیں۔ رہ گئی بات میٹھے انگور کی تو میٹھا انگور یہ گرم تر ہے، اس لیے اسے دموی بھی کھائیں، اس لیے کہ گرمی اور تری جب مناسب مقدار میں ہو تو اسی سے زندگی کی نشو و نما ہوتی ہے، اس لیے میٹھے انگور دموی مزاج والوں کے لیے بھی مفید ہے، اور سب سے زیادہ مفید ہے یہ سوداوی مزاج والوں کے لیے دوان، اس لیے کہ سوداوی مزاج کا مزاج سرد خشک ہے اور میٹھے انگور کا مزاج گرم تر ہے، لہذا سوداوی مزاج یعنی جنہیں مالیخولیا کا مرض ہے، وسواس تفکر توہم کا مرض ہے، جو لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، جنہیں نیند نہیں آتی ہے، جنہیں پالپیٹیشن ہوتا ہے، جنہیں اختلاج ہوتا ہے، ان کے لیے یہ انگور میٹھے انگور زیادہ مفید ہیں۔ تو ہر ایک کے لیے ہر انگور کھانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ موٹے آدمی اگر انگور کھائیں بھی تو بالکل میٹھے انگور کھائیں، اور بہتر ہے کہ اس انگور کو یعنی بالکل پکے ہوئے پیلے انگور کو 1-2 گھنٹہ دھوپ میں رکھنے کے بعد اسے کھائیں، یا انگور کے رس کو مشین سے نکال لیں اور 1-8 گھنٹہ اسے دھوپ میں رکھیں اور اوپر سے کالی مرچ کا سفوف 1 چٹکی چھڑک کر کے اسے پئیں، تب یہ جا کر کے ان کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ امید ہے کہ میری باتیں میرے احباب اور عام آدمی بھی یہ سن رہے ہوں گے اور میری باتوں سے انہیں فائدہ ہوا ہوگا، لہٰذا انگور خریدتے وقت آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے گھر میں بچے ایسے ہیں جو بالکل پھولے ہوئے ہیں، بہت زیادہ بھدے ہیں، تو ان کے لیے ابھی انگور خرید کر نہ لے جائیں، اس لیے کہ ابھی جو مارکیٹ میں انگور مل رہے ہیں وہ بالکل خام انگور ہیں، کچے اور کھٹے انگور ہیں، اس لیے ان کے مرض میں یعنی ان کے اندر ریٹینشن آف واٹر یا ایب نارمل فلوڈ کا ایکومولیشن زیادہ بڑھنے کا خطرہ ہے۔ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی دبائیں اور میرے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں اور میرے جذبات خیالات کو عام لوگوں تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب